بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی ہمیشہ اتباع و فرما برداری کی۔ وائس آف نثار چینل سے آپ کو نثار احمد کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ نے بہت لوگوں سے بہت سارے قصے سنے اور آپ نے قرآن کی زبانی یہ قصہ بھی سنا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے کیا کچھ کیا، فرعون کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور آج بھی مصر میں وہ موجود ہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے انتہائی زیادہ ظلم کیے۔ اپنے وقت میں اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن وہ اس چیز پر ہر مصری کو، ہر بندے کو اس چیز پر قائل کرتا تھا کہ خدا تو میں ہی ہوں، میرے سوا نہ تمہارا کوئی داتا ہے، نہ دینے والا ہے، نہ زندگی دینے والا، نہ موت دینے والا۔ اس کے بہت دردناک قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے، بہت ایسے قصے بھی سنے ہوں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن آج ایک قصہ میں آپ کو اپنی زبانی سناتا ہوں۔ اگر آپ کو وہ قصہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ فرعون کی زندگی پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، فرعون کی زندگی پہ آپ کو بہت سارے قرآن کے فرمان ملیں گے۔ ایک قصہ نبی علیہ السلام کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ یہ قصہ فرعون سے ہی وابستہ ہے، لیکن اب دیکھیں فرعون کا قصہ۔ مکہ کا در یتیم، نبیوں کا سردار نبی علیہ السلام شب معراج کو بیت المقدس کے وقت گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرعون کا قصہ اپنی زبانی پیش کیا۔ آپ سوچیں کہ فرعون کس زمانے میں تھا، نبی علیہ السلام کا زمانہ کب آیا، اور جن لوگوں کا قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں کتنا، میرے دوستو، کتنا فاصلہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہ بکھر سکتے ہیں، نہ ٹوٹ سکتے ہیں، نہ رب العالمین ان کا کتاب سے نام خارج کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ وہ کچھ یوں ہے۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ اب جوں ہی اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، زمین پہ گری، وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گئی۔ اللہ والوں کے منہ پر ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر وقت اپنے رب العالمین کا نام ہوتا ہے۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب العالمین وہ رب ہے جو مجھے اور تجھے اور خود تیرے باپ یعنی فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب بنا بیٹھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ بلکہ پورے کائنات کا ایک ہی رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت فرعون نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے دربار میں لایا جائے۔ فرعون نے جب اس کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے،
اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا اور پاک اور رحیم اور کریم اور غفار اور قہار اور وہاب اور رزاق ہے، یعنی سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، فرعون تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور کی۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب رب العالمین وہاں ان کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتے؟ اللہ نے اپنا کرشمہ ضرور دکھانا تھا، کیونکہ جس کی خاطر وہ جان دے رہی تھی، جس کی خاطر اس نے اپنی بچیوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، جس کی خاطر اس کے بیٹا اس کے سینے کے ساتھ لگا دودھ پی رہا ہے اور ظالم اس کو آگ میں پھینکنے جا رہے ہیں، وہ رب کیسے خاموش ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فوراً زبان دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اے میری ماں ذرا بھی پس و پیش نہ ہو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ اس سبق آموز قصے سے اپنی زندگیوں کو صرف اتنی بات دل میں بٹھا کر سنوار سکتے ہیں کہ کچھ بھی کرنا نہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر مشکل کو آسانی میں اور ہر آسانی کو مشکل میں، آزمائش میں ڈالنا بھی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اتریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ شہادت کی موت سعادت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ درود و سلام نبی علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام پر، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر، جنہوں نے آپ کے اتباع و فرما برداری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔